بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجمی کا سبق نمبر 75 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو والاصل فی الفاعل سے لے کر رب الجزا تک پڑھیں گے۔ والاصل فی الفاعل، اور اصل فاعل میں ای ما ینبغی ان یکون الفاعل علیہ، یعنی وہ چیز کہ جس پر فاعل کا ہونا مناسب ہے۔ ان لم یمنع مانع، اگر کوئی مانع منع نہ کرے۔ ان یلی الفعل المسند الیہ، کہ مسند الیہ جو ہے فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ ان یکون بعدہ، یعنی مسند الیہ جو ہے فعل کے بعد ہو۔ من غیر ان یتقدم علیہ شیء آخر من معمولاتہ، بغیر اس کے کہ فعل کے معمولات میں سے کوئی دوسری شیء فاعل پر مقدم ہو۔ لأنہ کالجزء من الفعل، کیونکہ فاعل جو ہے فعل کی جز کی طرح ہے۔ لشدت احتیاج الفعل علیہ، فعل کے شدید محتاج ہونے کی وجہ سے فاعل کی طرف۔ ویدل، اور دلالت کرتا ہے، علی ذالک، دلالت کر رہا ہے اس بات پر، اسکان اللام، لام کا ساکن کرنا، فی ضربت میں لام کلمہ ساکن ہے۔ لأنہ لدفع توالی 4 حرکات، لام کو ساکن کرنا یہ 4 مسلسل حرکتوں کو روکنے کے لیے ہیں۔ فی ما ہوا بمنزلۃ کلمۃ واحدۃ، اس کلمے میں جو بمنزلہ ایک کلمے کے ہوتا ہے۔ فلذلک الاصل الذی یقتضی، پس اس وجہ سے یہ اصل تقاضا کرتا ہے تقدیم الفاعل، فاعل کا مقدم کرنے کا، علی سائر معمولات الفعل، فعل کے باقی تمام معمولات پر۔ جازت، یہ مثال جائز ہے۔ ضرب غلامہ زید، لتقدم مرجع الضمیر، ضمیر کے مرجع کے مقدم ہونے کی وجہ سے، وہ زید، اور وہ زید ہے۔ رتبتاً مقدم ہے۔ فلا یلزم الاضمار قبل الذکر مطلقاً، پس لازم نہیں آ رہا اضمار قبل الذکر مطلقاً، بل لفظاً، فقط بلکہ صرف لفظاً آ رہا ہے۔ وذالک جائز، اور یہ جائز ہوتا ہے۔ وامتنع ضرب غلامہ زیداً، اور یہ مثال منع ہے کہ لتاخر مرجع الضمیر، ضمیر کے مرجع کے مؤخر ہونے کی وجہ سے، وہو زید لفظاً و رتبتاً، اور وہ زید ہیں، زیداً لفظاً بھی مؤخر ہیں، رتبتاً بھی مؤخر ہیں۔ فیلزم الاضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً، پس اضمار قبل الذکر نہ تو لفظاً بھی آ رہا ہے اور رتبتاً بھی آ رہا ہے۔ وذالک غیر جائز، اور یہ جائز نہیں ہے۔ خلافاً للاخفش وابن جنی، خلاف اخفش کے اور ابن جنی کے، ابن جنی اور اخفش کا اس میں اختلاف ہے۔ ومستندهما فی ذلک قول الشاعر، اور علامہ ابن جنی اور امام اخفش کا قابل اعتماد جو چیز ہے اس بات میں جو اختلاف ہو کر رہے ہیں، وہ شاعر کا قول ہے۔ جزا ربہ انی عدی ابن حاتم جزل کلاب العاویات وقد فعل، کہ جزا دے عدی ابن حاتم کا رب، انی میری طرف سے، عدی ابن حاتم، عدی ابن حاتم کو، جزل کلاب العاویات، بونکنے والے کتوں جیسی جزا، وقد فعل، اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ وَأُجِيبَ عَنْهُ، اور اس کا جواب علامہ جامی رحمہ اللہ نے دیا ہے، بِأَنَّ هَذَا لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ، کہ یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہیں۔ وَالْمُرَادُ عَدْمُ جَوَازِهِ فِي سَعَةِ الْكَلَامِ، اور اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں طور پر آئے تو منع ہے۔ والمراد عدم جوازہ، اور عدم جواز سے مراد ہیں فی سعۃ الکلام، کے نثر کلام میں عدم جواز ہیں۔ بأنہ لا نسلم ان ضمیر یرجع الی عدی، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ضمیر لوٹ رہی ہے عدی ابن حاتم کی طرف، بل الی المصدر الذی یدل علیہ الفعل، بلکہ لوٹ رہی ہے اس مصدر کی طرف جس پر فعل دلالت کر رہا ہے، ای جزا رب الجزا، کہ جزا دے جزا کا رب۔
والاصل فی الفاعل، فاعل میں اصل یہ ہے، اصل کا یہاں پر کون سا معنی مراد ہے؟ اصل کا ایک معنی ہوتا ہے ما یبتنى علیہ غیرہ، ایک معنی ہوتا ہے دلیل، ایک معنی ہے قاعدہ۔ تو ان تین معنی میں سے کوئی ایک معنی بھی مراد نہیں ہے، بلکہ اصل کا ایک چوتھا معنی بھی ہے، وہ راجح، تو راجح اولا یہ معنی مراد ہیں۔ والاصل فی الفاعل، اور فاعل میں اصل یہ ہیں، علامہ جامی رحمہ اللہ نے بتا دیا کہ یہاں پر اصل کا راجح والا معنی مراد ہیں، ای ما ینبغی ان یکون الفاعل علیہ، یعنی وہ چیز کہ مناسب ہیں اس پر فاعل کا ہونا، ان لم یمنع مانع، کہ اگر کوئی معنی موجود نہ ہو اور کوئی معنی منع نہ کر رہا ہو، تو یہ شرط ہے۔ ان یلی الفعل المسند الیہ، کہ فعل جو ہے اور فعل کے ساتھ فاعل جو ہے ملا ہوا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی مانع موجود نہ ہو، کوئی معنی جو ہے فعل کے ساتھ فاعل کے ملانے کو منع نہ کر رہا ہو۔ ایک دو اسباق کے بعد کچھ مقامات آئیں گے کہ جہاں پر فاعل کو مؤخر کرنا پڑے گا، مؤخر کرنا واجب ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر مانع موجود ہیں، لہذا فاعل جو ہیں وہ فعل کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ المسند الیہ، المسند الیہ سے بتا دیا کہ یہاں پر یالیہ کا جو فاعل ہے وہ المسند الیہ ہے، کہ یعنی مسند الیہ ملا ہوا ہو فعل کے ساتھ۔ ان یکون بعدہ، ملنے کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے فوراً بعد فاعل ہو، مسند الیہ ہو، فعل کے معمولات میں سے کوئی بھی معمول جو ہیں وہ فاعل پر مقدم نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاعل اور فعل یہ آپس میں شدید طور پر متصل ہوتے ہیں، ان کا آپس میں ایک اتصال ہے، یہ فعل کے جز کی طرح ہوتا ہے، فاعل جو ہے فعل کی جز کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات پر دلالت کرتا ہے ضربت میں جو لام کلمہ ہے اس کا ساکن کرنا، یہ دلالت کر رہا ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان آپس میں ایک شدید اتصال ہے، تو اس شدید اتصال کی وجہ سے گویا کہ یہ فعل کا جز ہے، تو لہذا اس وجہ سے فعل کا کوئی بھی معمول جو ہے فاعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی مانع موجود نہ ہو۔ اگر کوئی مانع موجود رہا تو پھر جو ہے فاعل پر فعل کے دیگر جو معمولات ہیں وہ مقدم ہو سکتے ہیں۔ ان یکون بعدہ، کہ فاعل جو ہے فعل کے فوراً بعد ہو، من غیر ان یتقدم علیہ شیء آخر من معمولاتہ، فعل کے معمولات میں سے کوئی دوسرا معمول فاعل پر مقدم نہ ہو، لأنہ کالجزء من الفعل، کیونکہ فعل جو ہے یہ فاعل جو ہے یہ فعل کی جز کی طرح ہے، لشدت احتیاج الفعل علیہ، فعل کے شدید محتاج ہونے کی وجہ سے فاعل کی طرف، ویدل، اور دلالت کر رہا ہے، علی ذالک، اس بات پر، اسکان اللام فی ضربت، ضربت میں جو لام کلمہ کا ساکن کرنا ہے یہ دلالت کر رہا ہے، تو ضربت کا جو وزن ہے وہ فعلت آتا ہے، تو با ساکن ہے تو با کے مقابلے میں وزن میں لام آتا ہے فعلت، تو لام کلمہ ساکن ہے۔ یہ کیوں ساکن ہے؟ لأنہ لدفع توالی 4 حرکات، کیونکہ 4 مسلسل حرکتوں کو روکنے کے لیے یہ کیا ہے، فی ما ہوا بمنزلۃ کلمۃ واحدۃ، اس کلمے میں جو بمنزلہ ایک کلمے کے ہوتا ہے۔ فلذالک، پس یہ اصل جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ فاعل جو ہے وہ مقدم ہو فعل کے تمام معمولات پر۔ تو ایک مثال آ رہی ہے کہ ضرب غلامہ زید، اس میں تو زید مؤخر ہیں اور غلام جو ہیں یہ مقدم ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ مثال جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامہ میں جو ہو ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے،
تو یہاں پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تو اضمار قبل ذکر آ رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اصل ہم نے بیان کیا ہے کہ فاعل جو ہے فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو یہاں پر زید جو ہے اگرچہ لفظوں میں تو ملا ہوا نہیں ہے، لیکن رتبے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے یہ ضربہ کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس وجہ سے یہاں پر جو ہو ضمیر مقدم ہے، حالانکہ ضمیر مؤخر ہوتا ہے اور اس کا مرجع پہلے ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہو ضمیر مقدم نظر آ رہا ہے لفظوں میں، تو یہ صرف لفظوں میں مقدم ہے، رتبے کے لحاظ سے یہ مؤخر ہے، کیونکہ غلامہ جو ہے یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے اور مفعول بہ کا مقام بعد میں ہوتا ہے فاعل کے بعد. تو ضربہ غلامہ زید، تو یہ مثال جائز ہیں. لتقدم مرجع الضمیر، ضمیر کے مرجع کے مقدم ہونے کی وجہ سے، اور وہ زید ہیں. تو زید تو لفظوں میں تو مؤخر ہیں لیکن رتبے کے لحاظ سے مقدم ہے. وہو زید، اور وہ زید رتبتاً، تو زید جو ہیں رتبے کے لحاظ سے مقدم ہے، کیونکہ جو اصل ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اصل کا تقاضا یہ ہے کہ فاعل جو ہے فعل کے تمام معمولات پر مقدم ہو. تو یہاں پر رتبے کے لحاظ سے زید، مرتبے کے لحاظ سے، رتبے کا مطلب ہوتا ہے مرتبے کے لحاظ سے، یعنی مرتبہ اونچا ہے، تو مرتبے کے بلند ہونے کی وجہ سے زید جو ہیں یہ مقدم سمجھا جائے گا. فلا يلزم الاضمار قبل الذکر مطلقا، بس اضمار قبل ذکر مطلقا لازم نہیں آ رہا. اور اضمار قبل ذکر وہ منع ہے کہ جو مطلق اضمار قبل ذکر ہو، یعنی لفظاً بھی ہو اور رتبتاً بھی ہو، تو وہ جائز نہیں ہوتا. اور جو صرف لفظاً مقدم ہو اور لفظاً جو ہے اضمار قبل ذکر آ رہا ہو اور رتبتاً لازم نہ آ رہا ہو، تو وہ جائز ہوتا ہے. بل لفظاً فقط، صرف اضمار قبل ذکر لفظوں میں آ رہا ہے، وذالک جائز، اور یہ جائز ہوتا ہے. وامتنع ضرب غلامہ زیدن، اور یہ مثال جو ہے یہ ناجائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر غلامہ یہ فاعل بن رہا ہے اور زید مفعول بہ بن رہا ہے، اور یہاں پر ہو ضمیر زید سے مقدم ہے. تو لفظوں میں بھی مقدم ہے اور رتبے کے لحاظ سے بھی مقدم ہے. اور رتبے کے لحاظ سے اس طرح مقدم ہے کہ غلامہ فاعل بن رہا ہے، مضاف مضاف الیہ فاعل بن رہا ہے، اور زید جو ہیں وہ مفعول بہ بن رہا ہے، اور مفعول بہ کا مرتبہ بھی فاعل کے بعد ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو اضمار قبل ذکر آ رہا ہے وہ لفظوں میں بھی مقدم، یعنی لفظوں میں بھی اضمار قبل ذکر آ رہا ہے، یعنی ضمیر مقدم ہے، اور رتبے کے لحاظ سے بھی اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے. تو لہذا یہ جائز نہیں ہوتا. ضرب غلامہ زیدن، کیوں؟ لتأخر مرجع الضمیر، ضمیر کے مرجع کے مؤخر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مرجع تو زید بن رہا ہے. وہو زید، اور وہ زید ہیں لفظاً و رتبتاً، زید لفظاً بھی مؤخر ہیں، رتبے کے لحاظ سے بھی مؤخر ہیں. فیلزم الاضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً، پس اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، لفظاً بھی آ رہا ہے، رتبتاً بھی آ رہا ہے. وذالک غیر جائز، اور یہ جائز نہیں ہے. خلافاً للاخفش وابن جنی، اخفش اور ابن جنی وہ فرماتے ہیں کہ اضمار قبل ذکر جو ہیں وہ منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے. اس کی دلیل یہ ہے وَمُسْتَنَدُهُمَا فِي ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ، تو اس بات میں امام اخفش اور ابن جنی کا جو دلیل ہے، انہیں جس پر ان دونوں نے، مستند کا معنی اصل میں ہوتا ہے جس پر بھروسہ کیا ہو، تو ان دونوں نے جس چیز پر بھروسہ کیا ہے اس بات میں وہ شاعر کا قول ہے. شعر یہ ہے جزا ربہ انی عدی ابن حاتم جزا الکلاب العاویات وقد فعل. تو یہ دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ربہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لفظاً بھی مقدم ہے اور رتبتاً بھی، یعنی اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے لفظاً بھی رتبتاً بھی. وہ اس طرح کہ ربہ فاعل بن رہا ہے جزا فعل کے لیے، جزا فعل کے لیے، اور عدی ابن حاتم یہ مفعول بہ بن رہا ہے، اور ہو ضمیر جو ہے یہ راجع ہے عدی ابن حاتم کی طرف. تو یہاں پر اضمار قبل ذکر لفظاً بھی آ رہا ہے اور رتبتاً بھی آ رہا ہے. جزا ربہ کہ جزا دے عدی ابن حاتم کا رب، انی میری طرف سے، عدی ابن حاتم عدی ابن حاتم کو،
جزل کے لا بلاویات بونکنے والے کتوں جیسی جزا دے، وقد فعل اور اللہ تعالیٰ نے کر بھی دیا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر دی۔ وَأُجِيبَ عَنْهُ، تو علامہ جامی رحمہ اللہ نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جو تسلیم کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کی بات ہم تسلیم کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انکاری جواب بھی دیا ہے کہ ہم یہ بات نہیں مانتے کہ یہاں پر ضمیر جو ہے وہ عدی ابن حاتم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ربہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ عدی ابن حاتم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ربہ فاعل بن رہا ہے، عدی ابن حاتم مفعول بھی بن رہا ہے، تو یہاں پر اضمار قبل ذکر لفظاً بھی آ رہا ہے اور رتبتاً بھی آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اضمار قبل ذکر آیا ہے یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہیں، شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ اضمار قبل ذکر لفظاً بھی ہو اور رتبتاً بھی ہو، یہ ناجائز ہیں، یہ نثر کلام میں ہیں۔ والمراد عدم جوازہ فی سعۃ الکلام، نثر کلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ اضمار قبل ذکر لفظاً بھی ہو اور رتبتاً بھی ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے وَبِأَنَّهُ لَا نُسَلِّمُ، کہ ہم آپ کی بات تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہاں پر ہو رب میں ہو ضمیر عدی ابن حاتم کی طرف لوٹ رہی ہے، بلکہ یہ ضمیر تو جزا فعل جس چیز پر دلالت کر رہا ہے اس کی طرف لوٹ رہا ہے، تو وہاں پر اضمار قبل ذکر لازم نہیں آ رہا۔ جزا رب ہو، تو رب ہو میں ہو ضمیر جزا مصدر کی طرف لوٹ رہی ہیں، جزا جو فعل ہے اس کا جو مصدر ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہیں، تو رب الجزا ہو جائے گا ایک بار، جزا رب الجزا انی عدی ابن حاتم۔ تو یہاں پر اضمار قبل ذکر لازم نہیں آ رہا، کیونکہ یہاں پر ہو ضمیر مؤخر ہے اور مرجع جزا کے پیٹ میں ضمن میں جو مصدر موجود ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَبِأَنَّهُ لَا نُسَلِّمُ، کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ان ضمیر یرجع الی عدی، کہ عدی ابن حاتم کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، بلکہ الی المصدر الذی، بلکہ اس مصدر کی طرف لوٹ رہی ہیں یدل علیہ الفعل، جس پر فعل دلالت کر رہا ہے، ای جزا رب الجزا، کہ جزا دے جزا کا رب میری طرف سے عدی ابن حاتم کو بونکنے والے کتوں جیسی جزا، وقد فعل، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو یہاں پر رب ہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ جزا میں جو مصدر موجود ہیں، جس طرح کہ اے دلو ہوا اقرب للتقوی میں ہوا ضمیر اے دلو کے اندر جو عدل موجود تھا اس میں اس کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اسی طرح المرفوعات میں جو ہوا ضمیر تھا وہ المرفوعات کی طرف نہیں لوٹ رہا تھا، بلکہ المرفوعات کے ضمن میں جو المرفوع موجود تھا اس کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہا تھا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، جزا رب انی عدی ابن حاتم، کہ جزا دے رب الجزا، جزا کا رب جزا دے میری طرف سے عدی ابن حاتم کو، جزل کے لا بلاویات بونکنے والے کتوں جیسی جزا دے، وقد فعل، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے والاصل فی الفاعل سے لے کر رب الجزا تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔